بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد، جیسا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر مختصر صحیح روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج کا ٹاپک ہمارا ہے تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ تو جیسا کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں یا ایھا المدثر سے لے کر ولی ربی کا فاصبر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے، جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور ہتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2، رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس کے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اسے حد کمال کو پہنچ جائیں، جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت اور نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف سے قلب سلیم کھینچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کا دلوں کو ہو جائے۔ اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ نمبر 5، آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں اظہار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا، اور اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حفظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے۔ ولی ربی کا فاصبر، اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چمکھی آندھی ببا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھا کر کے رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو اس کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے انذار کا تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ بھی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کو پورا ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیا جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ باقی آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ کچھ اس طرح سے نکلتا ہے: نمبر 1، توحید، نمبر 2، یوم آخرت پر ایمان، نمبر 3، تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، نمبر 4، اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالہ کی اور سپردگی، نمبر 5، پھر اس سلسلے میں کی آخری کڑی یہ ہے کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیے جائیں۔ پھر ان آیات کا مطلب اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سے اپنے لیے
جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت و بخش و ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے، اور اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے، اٹھ جائیے، اور جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے، کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پر مشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد و تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پر ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون تج کیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارگاہ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسان کی طرف سے بہترین جزا دے۔ آگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طویل اور مشقت جہاد کا مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو پیش کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اس دعوت کے ادوار و مراحل پر ہم توجہ دیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز ہیں۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: نمبر 1 مکی زندگی تقریباً 13 سال کی ہے، نمبر 2 مدنی زندگی، یہ 10 سال کی ہے۔ پھر ان میں سے بھی ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف و ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مکی زندگی کو 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ نمبر 1 پر ہوتا ہے، یہ 3 برس کی تھی۔ نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ نمبر 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک، اور مدینہ کی زندگی اپنے موقع پر بیان کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔